ازمیر نے بیڈ روم کا دروازہ مقفل کیا اور پلٹ کر سامنے کھڑی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے بھاری اور روسی لباس میں سمٹی بیڈ کے کنارے بیٹھی مسلسل اپنے ناخنوں کو چھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھایا خوف اور آنکھوں میں تیرتی نمی ازمیر کے سینے میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سختی کے تاثرات برقرار رکھے۔ وہ قدم بقدم اس کے قریب آیا تو آئرہ نے سہم کر اپنی نظریں مزید جھکا لیں۔ ازمیر اس کے بالکل سامنے رک گیا اور جھک کر اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ آئرہ کو لگا کہ شاید وہ محبت کا کوئی جملہ کہے گا، لیکن ازمیر کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ کسی ٹھنڈے تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ کل صبح جب تم اس کمرے سے باہر نکلو گی تو تمہارے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں وہ خمار ہونا چاہیے جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس نے آئرہ کی ٹھوٹی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں دوبارہ کہا، تم نے غسل کر کے باہر جانا ہے اور گھر والوں کے سامنے ایسا ہی بیہیو کرنا ہے جیسے میں نے تمہیں پوری رات سونے نہیں دیا۔ یاد رکھنا آئرہ، اس کمرے کے اندر جو کچھ ہے وہ صرف تمہارے اور میرے درمیان رہنا چاہیے۔ اگر باہر کسی کو ذرا برابر بھی شک ہوا کہ ہمارے درمیان کچھ نارمل نہیں ہے تو تمہارے لیے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے آئرہ کو جھٹکے سے چھوڑا اور خود صوفے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آئرہ ساکت و جامد بیٹھی یہ سوچتی رہ گئی کہ جس شخص کو وہ اپنا سائبان سمجھ کر آئی تھی اس کی پہلی ہی رات اتنی پر اسرار اور خوفناک کیوں ہے؟ آئرہ کے لیے وہ رات کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ پوری رات بیڈ کے کونے میں دبک کر بیٹھی رہی، جبکہ ازمیر صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا۔ جیسے ہی کھڑکی کے پردوں سے صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی، آئرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ازمیر کی وہ سخت آواز بار بار یاد آ رہی تھی جس میں چھپی دھمکی نے اس کی روح تک کو کپکپا دیا تھا۔ وہ دبے قدموں واش روم کی طرف بڑھی اور جب غسل کر کے باہر نکلی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے خود سے ہی ڈر لگنے لگا۔ اس کی آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جو اتفاق سے ازمیر کی بتائی ہوئی تھکن کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے گیلے بال خشک کر ہی رہی تھی کہ ازمیر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک گہری نظر آئرہ کے سراپے پر ڈالی اور پھر اطمینان سے اٹھ کر اپنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے ناشتے کی میز پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یاد رکھنا جو میں نے کہا تھا، ذرا سی بھی چوک ہوئی تو تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے بغیر مڑے سرد لہجے میں تاکید کی اور الماری سے اپنا سوٹ نکالنے لگا۔ آئرہ نے تھوک نکلتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا اور لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر والوں کی محبت بھری نظروں اور سوالوں کا سامنا کیسے کرے گی، کیونکہ اسے تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن ازمیر کا خوف اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی دلہن کی طرح نہیں بلکہ کسی قیدی کی طرح اپنے سیل سے باہر جا رہی ہے، جہاں ہر نظر اس کے لیے ایک نیا امتحان تھی۔ آئرہ جب سیڑھیاں اتر کر نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ سامنے میز پر ازمیر کی والدہ، بڑی بھابھی اور چھوٹی بہن ناشتے میں مصروف تھیں، لیکن جیسے ہی آئرہ پر نظر پڑی سب کے چہروں پر معنی خیز مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ آؤ آؤ آئرہ بیٹی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آج تم دوپہر سے پہلے نیچے نہیں آؤ گی۔ ساس نے اسے شفقت سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا تو آئرہ کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے نظریں جھکا کر پلیٹ میں چمچ چلانا شروع کر دیا، لیکن اس کی کپکپاتے ہاتھ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ارے دیکھو تو ذرا ہماری دلہن میاں کے نظریں تو ابھی سے نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں۔ ازمیر نے تو پہلی ہی رات میں ہماری گڑیا کا برا حال کر دیا ہے۔ بڑی بھابھی نے آئرہ کے گیلے بالوں اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے لقمہ دیا تو میز پر ایک کہکا گونجا۔ آئرہ نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور ازمیر کے کہے مطابق چہرے پر مصنوعی شرم لانے کی کوشش کی، مگر اندر ہی اندر وہ اس منافقت پر کڑ رہی تھی۔ وہ ایک ایک لقمہ زہر مار کر کھا رہی تھی، جبکہ گھر والے مسلسل اسے رات کی باتیں کر کے اسے مزید اذیت دے رہے تھے۔ اسے ہر ہنسی ایک تانا لگ رہی تھی اور ہر پیار بھرا جملہ ایک بوجھ، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سب ایک ایسے جھوٹ کی بنیاد پر ہے جس کا انجام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے دعا کی کہ کاش ازمیر جلدی نیچے آ جائے تاکہ سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے اور وہ اس تفتیش سے بچ سکے۔ ابھی ناشتے کی میز پر جملوں اور کہکوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ازمیر کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ بالکل نارمل اور پر اعتماد انداز میں
ڈائننگ ہال میں داخل ہوا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے کرسی کھینچی اور آئرہ کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا، جس سے آئرہ کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ صبح بخیر سب کو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑی ہی مہارت سے آئرہ کی پلیٹ میں آملیٹ کا ایک ٹکڑا رکھا۔ آئرہ، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، اتنی تھکن بھی اچھی نہیں کہ انسان اپنی صحت کا خیال نہ رکھے۔ ازمیر کا یہ جملہ سن کر میز پر موجود خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھ کر دوبارہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، جبکہ آئرہ کا جی چاہا کہ وہ وہیں چیخ مار کر رو دے۔ ازمیر کی یہ اداکاری اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ ایک پل میں کتنا بدل جاتا تھا۔ ساس نے پیار سے ازمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم اسے اتنا بھی تنگ نہ کیا کرو کہ بیچاری ناشتہ بھی نہ کر سکے۔ ازمیر نے ایک گہری نظر آئرہ کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی، جس میں ایک انتباہ چھپا تھا کہ وہ اپنے تاثرات درست رکھے۔ اس نے ہنس کر جواب دیا، امی ابھی یہ اس گھر کی ملکہ ہے، اسے میری عادت تو ڈالنی ہی پڑے گی۔ آئرہ نے خاموشی سے سر جھکائے رکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ازمیر کی ہر بات اس کے گرد جھوٹ کا ایک ایسا جال بن رہی ہے جس سے نکلنا اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی اس جوڑی کی کیمسٹری کی تعریف کر رہا تھا، لیکن صرف آئرہ جانتی تھی کہ اس کے بغل میں بیٹھا شخص کتنا اجنبی اور کتنا پراسرار ہے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی ازمیر نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ امی مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، شاید واپسی میں دیر ہو جائے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور پھر پلٹ کر آئرہ کی طرف دیکھا جو ابھی گمسم بیٹھی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور سب کے سامنے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن آئرہ کو اس کے لمس میں وہ برف جیسی ٹھنڈک محسوس ہوئی جو اس کے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور زیادہ اداس مت ہونا، میں تمہارے لیے کچھ خاص لے کر آؤں گا، یہ کہہ کر وہ مڑا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی کے پورٹ سے نکلنے کی آواز آئی، آئرہ کے کاندھے خود بخود ڈھیر ہو گئے، جیسے اس پر سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ تکیے میں منہ چھپا کر وہ دیر تک سسکیاں بھرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ازمیر اسے یہ مہنگے تحفے اور دنیا کے سامنے یہ جھوٹی محبت کیوں دے رہا ہے، جبکہ تنہائی میں وہ اسے ایک اجنبی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر ازمیر کیا چھپا رہا ہے؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ دنیا اسے ایک بہت ہی رومانوی اور مردانہ شخصیت کے طور پر دیکھے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی؟ آئرہ کی معصوم سوچ ابھی اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ یہ پرتعیش زندگی دراصل ایک سنہری پنجرہ ہے جس کی چابی صرف ازمیر کے پاس ہے۔ کمرے کی خاموشی آئرہ کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی، اس لیے وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے بہانے دوبارہ اپنی چیزیں ترتیب دینے لگی۔ ابھی اسے کمرے میں گھومتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور بڑی بھابھی ایک بڑا سا ٹرے لیے اندر داخل ہوئی جس میں مختلف پھل اور جوس رکھا تھا۔ آئرہ یہ لو، تھوڑی توانائی بحال کرو۔ ازمیر تو گیا اپنے کام پر، لیکن تمہیں تو اپنا خیال رکھنا ہے نا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر ٹرے رکھی اور آئرہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ آئرہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظریں کمرے کے کونے میں پڑے ازمیر کے اس صوفے پر ٹک گئیں جہاں اس نے پوری رات گزاری تھی۔ بھابھی نے اس کی خاموشی کو شرم و حیا سمجھا اور ہنس کر کہنے لگیں، تم بہت خوش قسمت ہو آئرہ، ازمیر جتنا باہر سے سخت نظر آتا ہے تمہارے لیے اتنا ہی نرم دل نکلا۔ دیکھو تو تمہاری خاطر اس نے آج اپنے کمرے کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ آئرہ کا دل ان باتوں سے مزید بوجھل ہو گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ نرم دلی نہیں بلکہ ایک خول ہے، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ بھابھی کے جانے کے بعد اس نے کمرے کی ہر چیز کو غور سے دیکھا۔ وہاں ہر آسائش موجود تھی، بہترین عطر، قیمتی لباس اور ضرورت کی ہر شے، مگر وہ سکون غائب تھا جو ایک شادی شدہ جوڑے کے درمیان ہونا چاہیے۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ ازمیر اسے ہر وہ چیز لا کر دے رہا ہے جس کی ایک لڑکی خواہش کر سکتی ہے، مگر وہ جو اصل ضرورت ہے وہ قربت اور وہ سچائی، اس سے وہ جان بوجھ کر کیوں بھاگ رہا ہے؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا کہ کیا پوری زندگی اسے اسی دکھاوے اور تحفوں کے سہارے گزارنی پڑے گی؟ کیا ازمیر کے جانے کے بعد کمرے کی ہر دیوار آئرہ کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی؟ وہ بستر پر نیم دراز تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی کزن روبینہ شوخ قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ روبینہ کی آمد نے آئرہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر تھوڑی سی جان ڈال دی، مگر روبینہ کی تیز نظروں نے پل بھر میں آئرہ کی آنکھوں کے پیچھے چھپے دکھ کو بھانپ لیا۔ مبارک ہو دلہن رانی، لیکن یہ کیا؟ رنگ اتنا فک کیوں ہے؟ روبینہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے چھیڑا۔
آئرہ نے حسب عادت نظریں چکا لیں اور جواب دینے کے بجائے اپنے دوپٹے کے کونے سے کھیلنے لگی۔ روبینہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آئرہ، ہم بچپن کے ساتھی ہیں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ ازمیر بھائی کا رویہ کیسا ہے؟ وہ تمہیں خوش تو رکھ رہے ہیں نا؟ یہ سنتے ہی آئرہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ روبینہ کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ مجھے ہر چیز لا کر دیتے ہیں روبینہ، ہر آسائش میرے قدموں میں ہے، لیکن… آئرہ ہچکیاں لیتے ہوئے رک گئی۔ لیکن کیا؟ روبینہ نے اسے خود سے الگ کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آئرہ نے روتے ہوئے اسے ازمیر کے اس عجیب و غریب حکم اور رات کی اس سرد خاموشی کے بارے میں سب بتا دیا جس نے اس کی معصوم دنیا کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ آئرہ کی باتیں سن کر روبینہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے، اور ازمیر کی ظاہری سختی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ روبینہ کافی دیر تک خاموشی سے آئرہ کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں ازمیر کی شخصیت اور آئرہ کے انکشافات کے درمیان کڑیاں مل رہی تھیں۔ آئرہ، میری بات غور سے سنو۔ مرد جب ضرورت سے زیادہ روب دکھائے یا تحفوں کے پیچھے چھپے تو سمجھ لینا کہ وہ کسی چیز کی پردہ پوشی کر رہا ہے۔ روبینہ نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ آئرہ نے حیرت سے آنسو پوچھے اور اپنی کزن کی طرف دیکھا جو اب گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ لیکن وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئرہ کی اس معصومیت پر روبینہ کو ترس آیا۔ اس نے آئرہ کے مزید قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ کبھی کبھی انسان اندر سے اتنا خالی ہوتا ہے کہ جتنا وہ باہر سے بھرا ہوا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ازمیر بھائی کا تمہیں یہ حکم دینا کہ تم باہر جا کر تھکن کا ناٹک کرو، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دنیا کی نظروں میں اپنی کسی بڑی کمزوری کو چھپانا چاہتے ہیں۔ آئرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے کبھی اس زاویے سے سوچنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ روبینہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ تمہیں ہر چیز لا کر دیں گے، تمہاری ہر فرمائش پوری کریں گے، بس اس ایک کمی کا احساس مٹانے کے لیے جو وہ خود جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا آئرہ، ایسی شادی میں عورت صرف ایک سجاوٹ کی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ آئرہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے گرد موجود پرتعیش دیواریں اسے مزید قید کر رہی ہیں۔ روبینہ کی باتوں نے اس کے ذہن میں شک اور تجسس کا وہ بیج بو دیا تھا جو اب اسے چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا تھا۔ روبینہ کے جانے کے بعد آئرہ کئی گھنٹے تک اسی جگہ بیٹھی رہی جہاں کچھ دیر پہلے اس کی کزن نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ اس کے ذہن میں روبینہ کی باتیں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ بار بار کمرے کی ان مہنگی چیزوں کو دیکھتی جنہیں ازمیر نے اس کی خوشی کے لیے خریدا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ازمیر نے ہر بار اس کی قربت سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی کام یا تھکن کا بہانہ بنایا تھا۔ کیا واقعی وہ سب ایک ڈھونگ تھا؟ کیا ازمیر کا وہ مردانہ روب اور غصہ صرف اس لیے تھا کہ وہ آئرہ کو ڈرا کر حقیقت سے دور رکھ سکے؟ آئرہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بہت معصوم تھی، اسے تو غصے میں کی گئی بات پر بھی رونا آ جاتا تھا، لیکن آج پہلی بار اس کے آنسو اپنی قسمت پر نہیں بلکہ اس دھوکے پر نکل رہے تھے جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ازمیر واپسی کا وقت قریب تھا۔ آئرہ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ ازمیر کی ساکھ بچانے کے لیے رکھی گئی ایک کٹ پتلی ہے۔ آج اسے ازمیر کی آمد پر وہی پرانا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے کچھ کرنے پر رکسا رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید اس خاموش قید میں نہیں رہے گی۔ اسے سچ جاننا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ڈرپوک وجود سے باہر ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو ازمیر واپس آ گیا۔ حسب معمول اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگز تھے، جیسے وہ ان قیمتی تحائف کے بوجھ تلے آئرہ کی زبان بند رکھنا چاہتا ہو۔ اس نے بیگز بیڈ پر رکھے اور آئرہ کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، لیکن آئرہ نے غیر ارادی طور پر اپنا سر پیچھے کر لیا۔ ازمیر کے ماتھے پر بل پڑے اور اس کی آنکھوں میں وہی جانی پہچانی سردی اتر آئی۔ یہ تمہارے لیے کچھ کپڑے اور جیولری ہے، دیکھو تمہیں پسند آتی ہے یا نہیں، اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ آئرہ نے بیگز کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نم آنکھوں سے براہ راست ازمیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے ازمیر صاحب، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ آپ مجھ سے بھاگ کیوں رہے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجے میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ ازمیر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا مگر پھر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پایا اور زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں طنز اور خوف دونوں شامل تھے۔ تمہیں شاید بہت زیادہ لاڈ پیار مل گیا ہے آئرہ، اسی لیے تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں، تمہیں اس گھر کی ملکہ بنا دیا ہے اور تم مجھ پر فضول سوال کر رہی ہو۔
اس نے غصے سے اس کا بازو دبوچا جس سے آئرہ کے آنسو چھلک پڑے۔ اس کا وہ جاہ و جلال آئرہ کو خاموش کرانے کے لیے کافی تھا، لیکن اب آئرہ کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ غصہ دراصل ایک ڈھال ہے جس کے پیچھے ازمیر اپنی کسی بہت بڑی خامی کو چھپا رہا ہے۔ ازمیر کا بازو پر دباؤ بڑھا تو آئرہ کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگیں، لیکن اس بار وہ ڈر کے پیچھے نہیں ہٹی۔ ازمیر نے جب دیکھا کہ آئرہ کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک سوالیہ نشان ہے تو اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے اس پر شکر ادا کرو، عورت کا کام سوال کرنا نہیں ہوتا، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آئرہ نے تڑپ کر جواب دیا، عورت کا کام صرف زیورات پہن کر نمائش کرنا بھی نہیں ہوتا۔ ازمیر صاحب، میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی شو پیس نہیں جسے آپ دنیا کو دکھانے کے لیے سجا کر رکھتے ہیں اور تنہائی میں اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ازمیر کا سینہ غصے سے دھوکنی کی طرح چلنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کا برسوں سے سنبھالا ہوا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور آئرہ کے چہرے کے بالکل قریب آ کر دھاڑا، خاموش ہو جاؤ، اگر دوبارہ زبان چلائی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم اس گھر کی عزت ہو۔ اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ آئرہ کا وجود کانپ اٹھا، مگر اس غصے نے اسے ایک بات کا یقین دلا دیا کہ وہ صحیح سمت میں سوچ رہی ہے۔ ازمیر غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ دیواروں پر لگی تصویریں تک ہل گئیں۔ آئرہ بیڈ پر گر گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ ازمیر اسے ہر وہ چیز لا کر دے سکتا ہے جو پیسوں سے خریدی جا سکے، مگر وہ جذباتی سکون اور وہ قربت اس کے بس میں نہیں تھی، اور یہی اس کا وہ راز تھا جس کے فاش ہونے کے ڈر سے وہ ایک درندہ بن جاتا تھا۔ اگلے 2 دن ازمیر نے آئرہ سے مکمل طور پر کلام بند کر دیا۔ وہ گھر تو آتا لیکن آئرہ کے وجود کو نظر انداز کر کے خاموشی سے لیٹ جاتا۔ آئرہ کا حال برا تھا۔ وہ ایک طرف تو اس کے غصے سے ڈرتی تھی، لیکن دوسری ہی طرف اس کی ممتا بھری معصومیت اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ شاید ازمیر کسی تکلیف میں ہے۔ اسی بے چینی کے عالم میں آئرہ نے ایک بار پھر روبینہ کو فون کیا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ روبینہ جو پہلے ہی اس معاملے کو بھانپ چکی تھی، شام کے وقت دبی قدموں آئرہ کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی تھی جسے اس نے بڑی ہی رازداری سے آئزہ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ آئرہ نے سہم کر پوچھا۔ روبینہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ تمہارے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ آج رات اسے ازمیر کے دودھ میں ملا کر دے دینا، اس کے بعد وہ خود تمہارے قریب آئے گا اور تمہاری وہ تمام محرومیاں ختم ہو جائیں گی جن کا تم نے ذکر کیا تھا۔ آئرہ کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اسے یہ سب ایک گناہ کی طرح لگ رہا تھا، لیکن روبینہ نے اسے تسلی دی کہ اپنی محبت اور حق پانے کے لیے سب جائز ہے۔ آئرہ نے وہ ڈبی اپنی مٹھی میں بھینچ لی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس چھوٹی سی ڈبی کے اندر جو صفوف ہے وہ ازمیر کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ثابت ہونے والا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج رات ازمیر کے اس خوف کا سامنا کرے گی جس نے ان دونوں کے درمیان ایک ہمالیہ کھڑا کر رکھا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد آئرہ کا دل کسی پنچھی کی طرح سینے میں ہی پھڑک رہا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر ازمیر کے لیے دودھ کا گلاس تیار کیا اور پھر لرزتے ہاتھوں سے روبینہ کی دی ہوئی وہ ڈبی کھولی۔ اس کے اندر موجود سفید صفوف کو دیکھتے ہوئے آئرہ کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن ازمیر کی بے رخی اور اپنے ادھورے پن کے احساس نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے وہ دوا دودھ میں حل کی اور گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ ازمیر ہمیشہ کی طرح لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں تھا۔ آئرہ کو قریب آتے دیکھ کر اس نے ایک سرد نگاہ ڈالی، مگر کچھ بولا نہیں۔ آئرہ نے دبی زبان میں کہا، آپ کے لیے دودھ لائی ہوں، پی لیں۔ ازمیر نے بغیر کسی سوال کے گلاس پکڑا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ آئرہ خاموشی سے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گئی، لیکن اس کی آنکھیں ازمیر پر جمی تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ازمیر کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ اے سی اپنی پوری رفتار پر چل رہا تھا، مگر ازمیر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور اس کا سانس بوجھل ہونے لگا۔ آئرہ نے دیکھا کہ ازمیر کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ شدید اضطراب میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک ازمیر نے نیم بے ہوشی کے عالم میں آئرہ کا ہاتھ شدت سے تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ آئرہ کی سسکی نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ ازمیر کے وجود میں جیسے کوئی طوفان برپا تھا۔ وہی شخص جو کل تک دور بھاگتا تھا آج تڑپ کر آئرہ کے قریب آ گیا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود قرب آئرہ کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ ازمیر کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں اس کی اذیت کا پتہ دے رہی تھیں۔
آئرہ جو صرف قربت چاہتی تھی اب اس کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ازمیر نے نیم آنکھوں سے آئرہ کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہ ہمیشہ والا رعب نہیں بلکہ ایک ایسی بے بسی تھی جو آئرہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آئرہ، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیا اور اس کا سر آئرہ کے کندھے پر ٹک گیا۔ آئرہ کو محسوس ہوا کہ ازمیر کا پورا وجود لرز رہا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی بہت بڑی جنگ چھڑی ہو۔ وہی ازمیر جو اسے چھونے سے کتراتا تھا اس وقت ایک سہارے کے لیے اسے لپٹ رہا تھا۔ آئرہ کے دل میں خوف اور ہمدردی کی لہریں ایک ساتھ اٹھنے لگیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ازمیر کے ماتھے سے پسینہ پوंچھا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ ازمیر کے سینے پر پڑا اسے اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز محسوس ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ روبینہ کی دی ہوئی دوا نے شاید ازمیر کے اعصاب پر ایسا اثر کیا ہے جسے اس کا کمزور جسم برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ ازمیر کی گرفت عائشہ کے ہاتھ پر مزید سخت ہو گئی اور وہ کراہتے ہوئے دوبارہ بستر پر گر گیا، جبکہ آئرہ ساکت کھڑی یہ سوچنے لگی کہ سچ جاننے کی اس کوشش نے کہیں ازمیر کی جان کو خطرے میں تو نہیں ڈال دیا۔ ازمیر کا سانس اکھڑنے لگا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت سرخ سے زرد پڑنے لگی۔ وہ شدید کرب میں آنکھیں میچ چکا تھا، مگر اس کی انگلیاں اب بھی آئرہ کی کلائی کو کسی ڈوبتے ہوئے کے سہارے کی طرح جکڑے ہوئے تھیں۔ آئرہ کی اپنی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھیں۔ اس نے تو صرف محبت اور توجہ مانگی تھی، لیکن سامنے موجود منظر نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ازمیر صاحب، میری بات سنیں، ہمت کریں۔ آئرہ نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا، مگر ازمیر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اسے یوں لگا جیسے ازمیر کا وجود اندر سے ٹوٹ رہا ہو۔ وہ مردانہ وجاہت اور وہ سخت لہجہ اس وقت بے بس ہو چکا تھا۔ آئرہ نے بدحواسی میں بیٹھ کے قریب رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارے، مگر ازمیر نے صرف ایک گہرا کراہ بھری اور اس کا ہاتھ آئرہ کی گرفت سے چھوٹ کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ آئرہ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے روبینہ پر غصہ آ رہا تھا اور خود پر اس سے بھی زیادہ، کہ اس نے ایک انجان دوا پر بھروسہ کر کے ازمیر کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ کمرے میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک آئرہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی، اور وہ ساکت و جامد یہ دیکھ رہی تھی کہ ازمیر کا وہ راز جسے چھپانے کے لیے اس نے اتنے جتن کیے تھے آج اس کی اپنی ہی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر والوں کو آواز دے یا اس خاموش جرم کی شریک بن کر ازمیر کی زندگی کی دعا کرے۔ آئرہ نے گھبراہٹ اب چیخوں میں بدلنے والی تھی کہ ازمیر نے اچانک ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ پوری طرح ہوش میں نہیں تھا، لیکن اس نے بدحواسی میں آئرہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ اس کی آواز اتنی بھاری اور لرزتی ہوئی تھی کہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ آئرہ کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، اس کی زبان تالو سے چپک گئی اور وہ صرف آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ازمیر نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ آئرہ کو اپنی جلد جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید غصہ کرنا چاہتا تھا یا اپنی تکلیف بتانا چاہتا تھا، لیکن دوا کے اثر نے اس کے اعصاب کو اس قدر مفلوج کر دیا تھا کہ وہ صرف کراہ کر رہ گیا۔ آئرہ نے دیکھا کہ ازمیر کی آنکھوں میں پہلی بار غصے کی جگہ ایک التجا تھی، جیسے وہ اس سے مدد مانگ رہا ہو یا شاید معافی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر آئرہ کی گود میں رکھ دیا اور ہانپتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ آئرہ کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ ازمیر کا وہ راز کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جنگ تھی جو روزانہ وہ خود سے لڑتا تھا، اور آج آئرہ کی ایک نادانی نے اسے اس جنگ میں بری طرح ہرا دیا تھا۔ وہ بے بسی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، جبکہ کمرے کی فضا اس کی سسکیوں اور ازمیر کی اکھڑتی سانسوں سے بوجھل ہو چکی تھی۔ رات کا آخری پہر گزر رہا تھا اور ازمیر کی حالت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی، مگر وہ ابھی تک آئرہ کی گود میں سر رکھے ساکت پڑا تھا۔ اس کا جسم اب بھی تپ رہا تھا، لیکن وہ اکھڑتی ہوئی سانسیں اب کسی حد تک ہموار ہو چکی تھیں۔ آئرہ نے ہمت کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو ازمیر نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں اب وہ مصنوعی روپ اور وہ پرانی سختی بالکل نہیں تھی۔ وہاں صرف ایک تھکا ہوا اور ہارا ہوا انسان جھانک رہا تھا۔ اس نے انتہائی نکاہت سے اپنا سر اٹھایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک نظر بیڈ کے قریب پڑے دودھ کے خالی گلاس پر ڈالی اور پھر آئرہ کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا۔ تم نے اس میں کچھ ملایا تھا نا؟ اس کا لہجہ اتنا دھیما اور ٹوٹا ہوا تھا کہ آئرہ کی سسکیاں دوبارہ نکل گئیں۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس سر جھکا کر رونا شروع کر دیا۔
جو ازمیر کے لیے خاموش اعتراف تھا۔ ازمیر نے ایک لمبی اور سرد آہ بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہو۔ تمہیں سچ جاننا تھا نا آئرہ، تمہیں لگ رہا تھا کہ میں کوئی ظالم انسان ہوں جو تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور ایک ایسی آواز میں بولنا شروع کیا جو شاید برسوں سے اس کے سینے میں دفن تھی۔ میں اس مردانگی کے بھرم کو بچانے کے لیے جی رہا تھا جس کے بغیر یہ معاشرہ ہمیں انسان نہیں سمجھتا۔ میں بیمار ہوں آئرہ، میں اس نفسیاتی اور جسمانی جنگ میں اکیلا لڑ رہا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں تمہارے قریب آیا تو میرا یہ بت ٹوٹ جائے گا۔ آئرہ نے پہلی بار ازمیر کے غرور کے پیچھے چھپے اس بھیانک سچ کو سنا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ازمیر کے اس اعتراف نے کمرے کی فضا کو ایک دم بوجھل کر دیا۔ آئرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس مردانہ وجاہت اور سختی سے وہ اب تک ڈرتی آئی تھی، وہ دراصل ایک کھوکھلا خول تھا۔ ازمیر نے سر دیوار سے ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ میری کمزوری میرا وہ خوف بن گئی تھی کہ میں نے تمہاری معصومیت اور تمہارے جذبات تک کا خیال نہیں رکھا۔ میں تمہیں ہر قیمتی چیز لا کر دے رہا تھا تاکہ تم ان چیزوں پہ الجھ کر میری اس خامی تک نہ پہنچ سکو۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی بات جاری رکھی۔ آئرہ، جو اب تک اسے ایک بے رحم انسان سمجھ رہی تھی، اسے اب وہ ایک ہمدردی کا مستحق نظر آنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ ازمیر کے ہاتھ پہ رکھا، جسے ازمیر نے جھٹکے کی بجائے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے کسی سہارے کی اشد ضرورت ہو۔ مجھے معاف کر دینا آئرہ، میں نے تمہیں اس جھوٹ کا حصہ بنایا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو یہ دنیا مجھے جینے نہیں دے گی۔ اس کی آواز میں موجود قرب نے آئرہ کے دل کو پاش پاش کر دیا تھا۔ آئرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کا شوہر کوئی درندہ نہیں بلکہ ایک ایسا زخمی انسان ہے جو اپنی ساکھ بچانے کی خاطر ایک بدترین اذیت سے گزر رہا تھا۔ اس رات کا سکوت ان دونوں کے درمیان موجود برسوں پرانی دیوار کو گرا رہا تھا، مگر آئرہ کے ذہن میں اب یہ سوال تھا کہ کیا وہ اس ادھوری سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار پائے گی؟ ازمیر کی اس بے بسی نے آئرہ کے غصے اور شکوے کو ایک لمحے میں ختم کر دیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی جو ہمیشہ اپنی تکلیف پر روتی تھی، آج ازمیر کے اس گہرے زخم کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس نے خاموشی سے ازمیر کے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور انہیں چوم لیا۔ آپ نے اتنا بڑا بوجھ اکیلے کیوں اٹھایا ازمیر صاحب؟ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی پرائی تو نہیں تھی جس سے آپ کو اپنا آپ چھپانا پڑا۔ آئرہ کی آواز میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ممتا جیسی تڑپ تھی۔ ازمیر نے حیرت سے آئرہ کو دیکھا، اسے لگا تھا کہ سچ جاننے کے بعد آئرہ اسے نفرت کرے گی یا اس کا مذاق اڑائے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود ہمدردی ازمیر کے دل پر مرہم کی طرح لگی۔ اس نے اپنا سر آئرہ کے کندھے پر رکھ دیا اور ایک چھوٹے بچے کی طرح سسکنے لگا۔ مجھے لگا تم مجھے چھوڑ دو گی، مجھے لگا کہ شاہ خاندان کا یہ وارث اگر دنیا کی نظروں میں گر گیا تو میرا وجود مٹ جائے گا، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آئرہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دھیمے لہجے میں بولی، رشتہ جسموں کا نہیں روحوں کا ہوتا ہے ازمیر، اگر آپ بیمار ہیں تو ہم مل کر اس کا علاج کریں گے، لیکن اب ہم اس جھوٹ کے ساتھ نہیں جئیں گے۔ اس رات پہلی بار ان کے درمیان وہ مصنوعی فاصلہ ختم ہوا تھا، مگر اب آئرہ کے سامنے ایک نیا امتحان تھا۔ اسے ازمیر کو اس احساس کمتری سے باہر نکالنا تھا اور گھر والوں کی نظروں میں اس کے وقار کو بھی بچانا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ ازمیر ابھی آئرہ کے قریب ہی سو رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ پرانی تنی ہوئی لکیریں غائب تھیں اور ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ آئرہ جاگ رہی تھی اور خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے ساری رات اس کی پناہ میں گزاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سفر اب بھی کٹھن ہے۔ ازمیر کا نفسیاتی خوف اور معاشرے کے بنے ہوئے مردانگی کے معیار اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں تھے، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ سرکایا اور باہر کھلے آسمان کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت جسمانی برتری میں نہیں بلکہ سچائی کو قبول کرنے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے میں ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ ازمیر کی ڈھال بنے گی، اسے ہر اس خوف سے نجات دلائے گی جس نے اسے ایک مصنوعی زندگی جینے پر مجبور کر رکھا تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی اور ساس کی آواز آئی کہ بیٹا ناشتے کے لیے آ جاؤ، تو آئرہ نے پلٹ کر ازمیر کی طرف دیکھا جو اب بیدار ہو رہا تھا۔ ان کی نظریں ملیں اور اس بار ازمیر کی آنکھوں میں کوئی انتباہ یا سختی نہیں تھی بلکہ ایک خاموش شکر گزاری تھی۔ آئرہ نے مسکرا کر سر ہلایا
جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ اب اسے کسی جھوٹی اداکاری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اب وہ دونوں مل کر اس سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ناشتے کی میز پر آج ایک خاموش تبدیلی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ازمیر ہمیشہ کی طرح پورا اعتماد تو تھا، مگر اس کی نظریں اب بار بار آئرہ کا سہارا ڈھونڈ رہی تھیں۔ ساس نے حسب معمول آئرہ کی تکن کا ذکر چھیڑا تو ازمیر نے پہلی بار دکھاوے کا کوئی جملہ نہیں بولا، بلکہ خاموشی سے آئرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وہ مصنوعی محبت نہیں تھی جو پہلے دنیا کو دکھاتا تھا، بلکہ اس کے لمس میں ایک سچائی اور التجا تھی کہ میرا ساتھ دینا۔ آئرہ نے بھی پوری مضبوطی سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر لی، جیسے وہ سب کے سامنے یہ اعلان کر رہی ہو کہ اب وہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت بن چکی ہے۔ ناشتے کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں واپس آئے تو ازمیر نے الماری سے اپنی وہ فائل نکالی جو اس نے اب تک سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ یہ میری میڈیکل ہسٹری ہے آئرہ، میں نے کئی ڈاکٹرز بدلے، کئی علاج کروائے، لیکن ہر بار ناکامی نے میرے اندر کے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ اس نے فائل آئرہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آئرہ نے فائل کو دیکھے بغیر اسے ایک طرف رکھ دیا اور ازمیر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہم کسی نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی ایسے کے پاس جو صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا بھی علاج کر سکے، اور اس بار آپ اکیلے نہیں ہوں گے، اس نے پختہ لہجے میں کہا۔ ازمیر کی آنکھوں میں ایک نئی امید جاگی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس سچ کو وہ اپنی موت سمجھ رہا تھا، وہی سچ آج اسے ایک نئی زندگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پہلی بار کمرے کی گھٹن زدہ فضا میں خود کو آزاد محسوس کیا۔ کئی دن گزر گئے۔ ازمیر اور آئرہ کی زندگی میں ایک خاموش مگر گہرا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اب ازمیر کو باہر سے مہنگے تحفے لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اسے گھر کے اندر وہ سکون ملنے لگا تھا جو اسے پہلے کبھی میسر نہ تھا۔ آئرہ نے بڑی ہی مہارت سے گھر والوں کے سامنے بھی ازمیر کے وقار کو برقرار رکھا اور تنہائی میں اس کی بہترین دوست اور معالج بن گئی۔ ایک شام جب وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، ازمیر نے اچانک آئرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آئرہ، میں نے شہر کے ایک بہترین ماہر نفسیات سے وقت لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچاؤں۔ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی ہچکچاہٹ نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ آئرہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ ازمیر نے اسے بتایا کہ اب وہ اس احساس جرم سے آزاد ہونا چاہتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ آئرہ نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑی رہے گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اس شام ڈھلتے سورج کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جو اس بات کی نوید تھی کہ اندھیری رات بیت چکی ہے اور اب ان کی زندگی میں سچائی اور حقیقی محبت کا سویرا ہونے والا ہے۔ ازمیر کو پہلی بار احساس ہوا کہ رشتہ صرف جسمانی تکمیل کا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے زخموں کو بھرنے کا نام ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ پہلا سیشن ازمیر کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا، مگر آئرہ کا باہر انتظار کرنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی ڈھال بن گیا۔ جب وہ کلینک سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ کندھوں سے اتر گیا ہو۔ اس نے آئرہ کو دیکھتے ہی ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آدھی بیماری تو میرے خوف کی وجہ سے تھی اور آدھا علاج تمہاری اس محبت نے کر دیا ہے جو تم نے سچ جاننے کے بعد مجھے دی۔ ازمیر کی آواز میں پہلی بار وہ مردانہ روب نہیں بلکہ ایک ایسی سچی اپنائیت تھی۔ آئرہ نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اب اس سے ہر صبح ایک نئی شروعات ہوگی۔ گھر پہنچ کر جب انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا تو وہاں اب کوئی بناوٹ یا دکھاوا نہیں تھا۔ ازمیر نے وہ تمام مصنوعی ماسک اتار پھینکے تھے جو اس نے معاشرے کے ڈر سے پہن رکھے تھے۔ رات کو جب آئرہ کمرے کی لائٹ بند کرنے لگی تو ازمیر نے اسے اپنے قریب ہلایا اور دھیمے لہجے میں کہا، شکریہ آئرہ، مجھ سے ملوانے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایک عورت کی طاقت اس کے صبر اور سچائی میں چھپی ہوتی ہے۔ اس رات کمرے میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف دو روحوں کا ایک دوسرے پر بھروسہ تھا جو اب ہر طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ ان کی کہانی کا وہ پہلا تلخ باب اب ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی خوبصورت داستان کا آغاز ہو رہا تھا۔ مہینوں کی مسلسل کوشش اور علاج کے بعد ازمیر کے وجود میں نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ اب وہ غصہ کرنے والا اور دور بھاگنے والا شخص نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک نرمی اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، ازمیر نے الماری سے وہی پرانی مخملی ڈبی نکالی جو آئرہ نے ایک رات اسے دی تھی۔ آئرہ اسے دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوئی، مگر ازمیر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔
آئرہ، اس رات جو کچھ ہوا اس نے مجھے موت کے قریب پہنچا دیا تھا، مگر شاید وہ جھٹکا میرے لیے ضروری تھا تاکہ میں اپنی زندگی کی حقیقت کا سامنا کر سکوں۔ اس نے وہ ڈبی کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا۔ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی راز یا خوف باقی نہیں تھا، بلکہ گہری محبت اور اعتماد کی چمک تھی۔ اس نے اپنا سر اسمیر کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور پہلی بار اسے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسے رشتے میں ہے جہاں کوئی مصنوعی دیوار حائل نہیں ہے۔ اسمیر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور عہد کیا کہ وہ اب کبھی اسے تنہائی یا ادھورے پن کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ وہ دونوں جان چکے تھے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پردوں میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سامنے سچا ہونے میں ہے۔ گھر کی فضا پہلے کی طرح بوجھل نہیں تھی، بلکہ وہاں خوشیوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے، اور آئرہ کی محبت نے ثابت کر دیا تھا کہ جہاں خلوص ہو وہاں ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسمیر اور آئرہ کا رشتہ اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں الفاظ سے زیادہ خاموشی ایک دوسرے کا حال بیان کر دیتی تھی۔ اسمیر اب اپنے کاروبار میں بھی پہلے سے زیادہ کامیاب اور پرسکون نظر آتا تھا، کیونکہ اسے گھر واپسی پر کسی سوال یا خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایک پرسکون شام جب وہ دونوں اپنے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے، اسمیر نے قدم روک کر آئرہ کو دیکھا جو پھولوں کی تراش خراش میں مگن تھی۔ آئرہ، میں سوچ رہا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے شہر سے دور کہیں گھومنے چلیں، صرف تم اور میں، جہاں نہ کوئی کام ہو اور نہ ہی ماضی کا کوئی سایہ۔ اس نے نرمی سے تجویز دی۔ آئرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے ایک وقت تھا جب اسمیر اسے تنہا چھوڑ کر خود دور بھاگ جاتا تھا، اور آج وہ خود اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اسمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے یقین دلایا کہ اب ان کی زندگی کا ہر سفر ایک دوسرے کی ہمراہی میں طے ہوگا۔ اس رات انہوں نے اپنے آنے والے کل کے خواب بنے جو اب کسی عیب یا راز کے محتاج نہیں تھے، بلکہ ایک سچے اور پائیدار تعلق کی بنیاد پر کھڑے تھے۔ آئرہ کو محسوس ہوا کہ اس نے صرف ایک شوہر کو نہیں بدلا تھا، بلکہ ایک انسان کو جینے کا نیا مقصد عطا کیا تھا۔ ان کی کہانی جو کبھی سستیوں اور ڈر سے شروع ہوئی تھی، اب اعتماد اور سکون کے ایک خوبصورت موڑ پر آ کر مکمل ہو رہی تھی۔ سفر کی تیاری شروع ہوئی تو اسمیر کے انداز میں ایک نئی چاشنی تھی۔ وہ اب آئرہ کی چھوٹی چھوٹی پسند کا خیال ایسے رکھتا جیسے وہ اپنی گزشتہ تمام کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہو۔ جب وہ دونوں پہاڑی مقام پر پہنچے تو وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں اور خاموشی نے ان کے رشتے کو مزید گہرا کر دیا۔ ایک رات جب وہ لکڑی کے بنے ہٹ کے ٹیرس پر بیٹھے دور نظر آنے والے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے، اسمیر نے آئرہ کو ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ آئرہ، یہ اس نئے عہد کے لیے ہے کہ اب کبھی ایک دوسرے سے ہم کچھ نہیں چھپائیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ آئرہ نے محسوس کیا کہ اسمیر کا لمس اب اسے وہ پہلے والا خوف نہیں دیتا تھا، بلکہ اس میں ایک ایسا تحفظ تھا جس کی وہ برسوں سے تمنا کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر اسمیر کے سینے پر رکھا اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی آہنگ میں چلنے لگیں۔ وہ ماضی جو کبھی ان کے درمیان ایک خلیج بن کر کھڑا تھا، اب صرف ایک دھندلی یاد بن کر رہ گیا تھا۔ آئرہ کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے حق کی جنگ لڑی تھی، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جوڑ کر اسے مکمل کر دیا تھا۔ وہاں کے پرسکون ماحول میں انہوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ زندگی کی ہر دھوپ چھاؤں میں وہ اسی طرح ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں گے۔ ان کی محبت اب کسی جسمانی ضرورت یا سماجی مجبوری کی محتاج نہیں تھی، بلکہ وہ روحوں کے اس ملاپ تک پہنچ چکی تھی جہاں صرف سکون اور اعتبار کا راج ہوتا ہے۔ واپسی کے بعد زندگی ایک بالکل نئے ڈھانچے میں ڈھل چکی تھی۔ اسمیر نے اب گھر کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی، اور وہ گھٹن جو پہلے ان کے بیڈ روم کی دیواروں میں بسی رہتی تھی اب کہیں دور جا چکی تھی۔ آئرہ نے محسوس کیا کہ اسمیر کا وہ مصنوعی غصہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسی بردباری نے لے لی تھی جو صرف ایک مطمئن انسان میں ہوتی ہے۔ ایک دن اسمیر نے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی جس میں صرف قریبی خاندان والے شامل تھے۔ روبینہ بھی وہاں موجود تھی اور وہ مسلسل آئرہ اور اسمیر کو ساتھ دے کر حیران ہو رہی تھی۔ جب آئرہ کچن میں اکیلی تھی تو روبینہ اس کے پاس آئی اور سرگوشی میں پوچھا، کیا اس دوا نے کام دکھا دیا؟ اسمیر تو بالکل بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ آئرہ نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ روبینہ کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں جواب دیا، دوا نے نہیں روبینہ، سچائی اور اعتبار نے کام کر دکھایا۔ میں نے وہ دوا اسی رات پھینک دی تھی کیونکہ مجھے ایک بیمار شوہر نہیں، ایک سچا ساتھی چاہیے تھا۔ روبینہ یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آئرہ کی خاموشی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے۔
شام کو جب سب مہمان چلے گئے تو ازمیر عائرہ کے پاس آیا اور اسے ایک لفافہ تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ عائرہ نے پوچھا۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہارے نام پر ایک چھوٹا سا ٹرسٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان عورتوں کی مدد کرو جو خاموشی سے اپنی جنگیں لڑ رہی ہیں، تاکہ انہیں وہ حوصلہ مل سکے جو تم نے مجھے دیا۔ عائرہ کی آنکھیں خوشی سے بھر گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی قربانی اور صبر نے نہ صرف اس کا گھر بسایا تھا بلکہ ازمیر کو ایک ایسا انسان بنا دیا تھا جو اب دوسروں کے دکھ بانٹنے کے قابل تھا۔ 1 سال بعد گھر کی فضاؤں میں ایک ایسی خوشبو تھی جو صرف حقیقی خوشیوں سے مشروط ہوتی ہے۔ ازمیر اور عائرہ کے بیڈ روم کی وہ کھڑکی جس کے پردے کبھی خوف کے مارے گرے رہتے تھے، اب ہر صبح تازہ ہوا اور روشنی کے لیے واہ کر دی جاتی تھی۔ ایک خوشگوار صبح عائرہ نے کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ ازمیر جھولے میں لیٹے اپنے ننھے بیٹے کو بہلا رہا تھا۔ وہ منظر اتنا دلکش تھا کہ عائرہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ ازمیر نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پاس بلایا اور بچے کو اس کی گود میں دے دیا۔ عائرہ، آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مکمل ہونا کسے کہتے ہیں۔ اگر تم ہمت نہ ہارتی اور اس رات میرا ہاتھ نہ تھامتی تو آج میری گود اور زندگی دونوں خالی ہوتی۔ ازمیر کے لہجے میں اب وہ پختگی اور سکون تھا جو صرف ایک کامیاب انسان کی پہچان ہوتا ہے۔ اس نے عائرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے آئینے کے سامنے لے گیا جہاں اب ان دونوں کا عکس ایک مکمل اور خوشحال خاندان کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ عائرہ نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما اور پھر ازمیر کی طرف دیکھ کر کہا، ازمیر صاحب، محبت ہر زخم کو بھر دیتی ہے، بس اسے تھوڑی سی سچائی اور بہت سارا اعتبار چاہیے ہوتا ہے۔ ازمیر نے ہنس کر اس کی بات کی تائید کی اور اسے بتایا کہ اب اسے کسی سے چھپنے یا مصنوعی سہارا لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا گھر اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو پورا گھر کہکہوں اور ننھی کلکاریوں سے گونج اٹھا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ ان کے درمیان کی ہر کرواہٹ اب دائمی مٹھاس میں بدل چکی ہے۔ عائرہ نے اس رات ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا کہ سچی جیت جسموں کی نمائش میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح کو قبول کرنے میں ہے۔ ان کی محبت کی کہانی جو طوفانوں سے گزری تھی اب ایک پرسکون اور حسین ساحل پر آ کر ٹھہر گئی تھی، جہاں صرف سکون، اعتبار اور لازوال خوشیاں تھیں۔